بالوں کا مسلسل گرتے رہنا اور حد سے زیادہ گرنا، چہرے پر دانے یا ایکنی ہونا، ایکنی سکارز ہونا، چھائیاں پڑ جانا، چہرے کا بے رونق ہونا، طبیعت خراب نہ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت خود کو بیمار محسوس کرنا، ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرنا، رپورٹ ساری کلیئر آئیں لیکن آپ ہر وقت خود کو بیمار سمجھے، کسی کام کاج کے قابل نہ سمجھے، تو یہ تمام عوامل آپ کی اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو صحت ہے وہ روحانی طور پر خراب ہو رہی ہے، نظر بد بھی ہو سکتی ہے، جادو بھی ہو سکتا ہے اور جنات کے اثرات بھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ان سب کا علاج کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مسز خان وائس اینڈ ولاگ۔ آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ اور آج کے ولاگ میں آپ دیکھیں گے میری ڈیلی روٹین، کوکنگ کچھ، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ جادو، نظر بد اور جنات کیا ہے، کس طرح سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہماری صحت کے ڈاؤن ہونے میں، بالوں کے زیادہ گرنے میں، جلد کی خرابی یا چہرے کی بے رونقی یا کسی بھی قسم کی جسمانی اعضاء کی بندش کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی تکلیف، کسی بھی بیماری کے روٹ کاز کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ بالوں کا گرنا آپ کی صحت کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انٹرنل ویکنیسز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر بری نظر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے ہر طرح کی معلومات ہونی چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمارا جسم ویسا ہی ریئیکٹ کرتا ہے جو چیزیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بہت زیادہ جنک فوڈ کھاتے ہیں، بہت زیادہ آئلی کھاتے ہیں، بہت ہیوی غذائیں لیتے ہیں، یا بازار کا یا تیز مرچ مسالوں کا کھانا لیتے ہیں، تو ہمارے اسٹمک پرابلم کی وجہ سے ہمارا سر کا جو مسئلہ ہے، خشکی ہو جانا، سکری ہو جانا، یا اسکیلپ کا خراب ہو جانا، کسی بھی قسم کا اسکن پہ فنگس لگ جانا، بالوں کا گرنا اور ایکنی ہو جانا، تو یہ سارے عوامل تو ہماری خوراک کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ان تمام مسائل کا سامنا ہے یا ان میں سے کسی ایک دو مسائل کا بھی سامنا ہے، موسم کی چینجز سے بھی بال گرتے ہیں، لیکن اگر موسم چینج ہونے کے علاوہ بھی پورا سال ہی مٹھی بھر بھر کے بال گر رہے ہوں اور آپ کے سر میں گنجا پن آ رہا ہو، تو وہ پھر آپ کی انٹرنل ہیلتھ کا آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹیسٹ وغیرہ کروائیں۔ اگر تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نظر آتی ہے تو آپ اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کریں، شیمپو بدل کے دیکھ لیں، اچھا آئل لگا لیں، اور جو بھی آپ کا ٹریٹمنٹ ہونا ہے، جو ویکنیسز ہیں ان سب کا علاج کروا لیں۔ تو اس سے آپ کا صحت کا ایشو، آپ کے بالوں کا ایشو اور اسکن کا ہر قسم کا ایشو جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے علاج سے، اور علاج کروانا آپ کو پتہ ہے کہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان تمام آپ نے کوششوں کو کر کے دیکھ لیا ہے، آئل بھی چینج کر لیا ہے، اچھا شیمپو یوز کرتے ہیں، خوراک بھی آپ اچھی لیتے ہیں، یعنی آپ کے خوراک میں انڈا اور مچھلی بھی شامل ہے جو کہ بالوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دہی وغیرہ بھی کھاتے ہیں، دہی بالوں میں لگاتے بھی ہیں، اور بہت زیادہ آئلی یا تیز مسالے نہیں کھاتے، اس کے باوجود بھی اگر بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، چہرے پہ دانے یا بے رونقی ہے، اور مختلف مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو نظر لگ گئی ہے اور نظر برحق ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ماں کی نظر پیار سے لگ سکتی ہے تو پھر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، پھر وہ آپ کے بہن بھائی ہوں، دوست یا احباب ہوں، اہل محلہ ہوں، جہاں بھی مطلب آپ باہر کہیں گئے ہیں اور آپ کے بال کھلے ہیں کسی شادی بیاہ کی تقریب میں اور آپ کو نظر لگ گئی ہے تو لگ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز بہت سے جیلس لوگ ہم پہ جادو کروا دیتے ہیں یا بندش کروا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے آرگنز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے۔ ہر وقت تھکا تھکا رہنا بھی ایک عذاب کی کیفیت رکھتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ نے ٹیسٹ کروا لیے، کسی بھی قسم کی بیماری آپ کے رپورٹس میں نہیں آ رہی، لیکن آپ ہر وقت تھکے ہوئے ہیں یا آپ سے اٹھا نہیں جاتا، آپ سے کام نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں بندش اور جادو میں آتی ہیں۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم وقت بے وقت، کیونکہ پہلے زمانے میں تو رواج ہوتا تھا کہ فجر سے مغرب تک ہی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، مغرب کے بعد کیونکہ دوسری مخلوقات زمین پر انسانوں سے زیادہ ہیں اور وہ پھیل جاتی ہیں رات ہوتے ہی، تو بڑے بزرگ جو تھے وہ بچوں کو اور جوانوں کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، نہ خود نکلتے تھے سوائے نماز عشاء کے لیے۔
لیکن اب یہ ہے کہ اوور نائٹ تک لوگ باہر رہتے ہیں، ہر جگہ پہ پھرتے ہیں، واک وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز جس پہ پیر آ جائے یا کسی ایسی چیز کا سامنا آپ سے ہو جائے جو آپ کو بظاہر نظر نہ آ رہی ہو، لیکن اس کو آپ اچھے لگ جائیں اور وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے، یا کچھ اس بھی قسم کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اب ان سب چیزوں کا مسئلہ جو بھی ہے، آپ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، اور ان تمام چیزوں سے، نظر بد سے، حاسدوں کے حسد سے، جادو اور جنات سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت بتاؤں گی، جسے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 21 دن تک پڑھنا ہے، 21 مرتبہ ڈیلی، اور خود پہ دم کرنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ کا چہرہ بھی کھل اٹھے گا، چہرے کی بے رونقی دور ہو جائے گی، آپ مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ سے بچ جائیں گے، آپ کے بالوں کا ٹوٹنا گرنا جھڑنا، آپ کی باڈی کا صحیح طریقے سے کام کرنا جو ہے شروع ہو جائے گا، اور آپ کے لیے جتنے بھی ہیلتھ ایشوز ہو چکے ہیں وہ سب قرآن پاک کی اس آیت کی برکت سے انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گے۔ تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک مکمل دیکھیں اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ ان میں سے کس پرابلم میں سے گزر رہے ہیں، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیسا محسوس کیا، یہ بھی آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان تمام روٹ کازز کو سمجھنے کے بعد اور اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل جب حل ہو جائیں گے تو آپ خود اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر لوگوں سے شیئر کیجیے گا۔ اچھا جی، جنات ہوں یا نظر بد ہو یا جادو ہو، ان سے بچنے کے لیے یا ان کے اثرات کو خود پر حاوی ہونے سے روکنے کے لیے کچھ عمل اور بھی آپ کو کرنے ہیں، یعنی کہ آپ نے گھر کو اور خود کے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے، پاک صاف لباس پہننا ہے۔ کوشش کریں کہ چاہے جتنی مرضی طبیعت خراب ہو، ہر وقت باوضو رہیں۔ جیسے ہی آپ کا وضو ٹوٹے یا آپ نے واش روم وغیرہ یوز کیا یا کوئی ایسا کام کیا کہ آپ کو پھر وضو کی ضرورت ہے، تو آپ بار بار وضو کریں اور باوضو رہیں۔ گھر کو پاک صاف رکھیں۔ گھر میں روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت یا تو خود کر رہے ہیں بآواز بلند، یا پھر آپ آڈیو ریکارڈنگ چلا رہے ہیں، یا پھر آپ منزل کی بھی تلاوت لگائیں، گھر کے اندر خود کریں، چاہے آڈیو ریکارڈنگ چلا لیں اگر آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ 40-41 دن کے اس عمل سے آپ کے گھر میں جو بھی برے اثرات ہوں گے، نیگیٹو ویوز ہوں گی، وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور عمل یہ کرنا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھنے کے بعد آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس، ان کو پڑھنا ہے اور خود پر اور پورے گھر پر دم کر دینا ہے۔ اور حفاظت کی جو دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے صبح شام اپنے اوپر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ ایسے بد اثرات سے، بری چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس آیت کی طرف کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتی ہیں، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر 21 مرتبہ سورہ یونس کی آیت 81 ان اللہ سیبطلہ سے لے کر عمل المفسدین تک پڑھنی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، چہرے پہ اور بالوں میں اس کا ہاتھ پھیر لینا ہے، اور باقی اپنے جسم پہ بھی پھونک مار لینی ہے، اور جہاں تک آپ کے کوشش کریں کہ ہاتھ پورے جسم پہ پھیر سکتا ہے آپ پھیریں، اور 21 دن تک روزانہ 21 مرتبہ آپ نے اس آیت کو ایک ہی سٹنگ میں پڑھ کے پھونک لینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ قرآن پاک کی اس آیت کی برکت سے آپ کے تمام نیگیٹو اثرات جو ہیں، نظر بد ہو، چاہے جادو ہو، چاہے جنات ہو، وہ دور ہو جائیں گے، اور آپ کے تمام ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بہت آسان سا وظیفہ ہے، یہ آپ کریں، اور کر کے اپنا جو بھی ایکسپیرینس ہو اسے کمنٹ میں شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔